السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ مسجدیں، مندر، گردوارے ان تمام کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ مسجدوں میں اجتماعی عبادت ہوتی ہے اور اس اجتماعی عبادت کو دھیان میں رکھتے ہوئے کووڈ-19 کے انفیکشن کے خطرات کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے کیا کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں شاہ امام جامع مسجد جموں مفتی عنایت اللہ قاسمی صاحب۔ قاسمی صاحب، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمیں وقت دیا کہ ہم آپ سے بات کر سکیں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے امام صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کل ایک واقعہ پیش آیا، حالانکہ اس وقت اس ڈیبیٹ کا وہ حصہ نہیں، لیکن بالکل شروعات میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا، کل ایک واقعہ پیش آیا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک شخص گستاخی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس گستاخی کا ویڈیو جس چینل نے بنایا تھا اس نے فوراً وہ ویڈیو اڑا دیا، لیکن بڑی تعداد میں لوگوں نے اس ویڈیو کو شیئر اور ری شیئر کیا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کی، FIR لگی، وہ دونوں ملزمان گرفتار بھی ہوئے ہیں، اور جموں پولیس نے اپنے تمام ٹویٹر ہینڈلوں پر، فیس بک کے اوپر ویڈیوز شائع کروائے جس میں لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ بھئی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس آدمی کو گرفتار کیا گیا۔ ایک، پولیس کے اس بروقت کارروائی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور دوسرا، آپ کی تمام جتنے مسلمان بچے ہیں، بچیاں ہیں، جو بھی آپ کو دیکھنے سننے والے ہیں، جب ایسے معاملات بنے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہدایت آپ کی طرف سے رہے گی؟ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پہلی بار، اس سے پہلے بھی ہوا لیکن اس معاملے میں خاص طور پر جتنا جلد انتظامیہ نے ایکشن لیا ہے اس پر ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ جتنا یہ خطرناک ایشو تھا، چونکہ یہ ایک مذہب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو مذہب کے ساتھ جڑے ہونے کے ساتھ مذہبی لوگوں کا جذبات میں آنا یقینی بات ہے، تو انتظامیہ نے جو بہت جلد اس پر ایکشن لیا ہے، ہم اس کا انتظامیہ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں ہر کمیونٹی سے، ہر کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، خاص پر اپنے مسلم بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات سامنے آ جائے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا پھیلایا جا رہا ہے۔ کل بھی جب یہ ویڈیو سامنے آ گئی، چونکہ اس کا دائیں بائیں کوئی سر پیر دکھ نہیں رہا تھا، آگے کیا ہے پیچھے کیا، کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، بہت دیر تک اسی تشویش میں رہے کہ بھئی یہ ہوا کیا ہے۔ کافی دیر کے بعد یہ پتہ چلا کہ ہوا کیا، کیوں ہوا، کیسے کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں کو یہ تحقیق کرنی ہوتی ہے، جس بھی مذہب سے ریلیٹیو ہو اس کو تحقیق کرنی ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد بھی جب یہ معاملہ سامنے آ جائے کہ یہ صحیح ہے، صحیح کرنے کے بعد بجائے یہ کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، سب سے پہلے انتظامیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جمہوری طور پر جیسے لوگ احتجاج کرتے ہیں یا نعرے یا FIR، یہ سب یہ اپنی جمہوری انتظام سے ہے، لیکن سب سے پہلے انتظامیہ کو انتباہ کرنا ہے کہ ایسا معاملہ ہوا ہے، اس معاملے پر ریئیکشن بہت خطرناک ہو سکتا ہے، جیسا کہ الحمدللہ بہت سارے ساتھیوں نے کیا بھی۔ اور پھر یہ چونکہ یہ ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی تھی اور یہ ڈائریکٹ مذہب کو چوٹ کر رہی تھی، اس لیے جو بھی سن رہا تھا وہ ایک دم آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس لیے سب سے پہلے تحقیق کرنے کے بعد جب بھی اس طرح کی کوئی بات آ جائے، انتظامیہ اگر خدا نخواستہ کبھی لے تو لال سے کام لے، پھر بھی احتجاج جو بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ لمٹ میں رہ کر۔ ایسا ہوتا کیا ہے کہ ہر کمیونٹی میں ہوتا ہے، یہ صرف اسلام میں نہیں ہے کہ جب مذہب کے ساتھ چھیڑخانی کی جاتی ہے تو جذبات میں آ کر کبھی کبھی انسان وہ کام کر جاتا ہے کہ کام سدھرنے کے بجائے یہ بگڑ جاتا ہے۔ جیسے کہ کبھی کبھی جب احتجاجی لہر چلتی ہے تو کوئی لوگ دکانوں کو توڑ دیتے ہیں، کسی کی گاڑی کو چھیڑ دیتے ہیں یا کسی کی شٹر کو توڑ دیا۔ یہ اسلام ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتا کہ جس نے نقصان کیا ہے اس کو نقصان پہنچائے، لیکن وہ بھی انتظامات میں اور دائرے میں رہ کر، اپنے ہاتھ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت الحمدللہ انتظامیہ نے اس پر بہت جلد ایکشن لے لیا ہے اور اس کو ڈیلیٹ، وہ وہاں سے ابھی ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہے لیکن اپنی جگہ سے تو وہ ڈیلیٹ ہو گئی، لیکن چونکہ وائرل ہو چکی ہے، لیکن جیسا کہ IGP کا بیان آ گیا، کل انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ بھائی اس کو آگے شیئر نہ کیا جائے۔
اور صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے مذہبی سکالر جتنے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ اس کو شیئر کرنے سے نقصان زیادہ ہو جائے گا، بجائے وہ کہ جس آدمی نے ایسا کام کیا ہے اس کو ہینڈل کیا جائے اور اس کے لیے قانونی سزا جو بنتی ہے وہ کی جائے۔ تو ہمیں انتظامیہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اور آئندہ کے لیے میں گزارش کروں گا انتظامیہ سے، تھی صرف اسلام کی بات نہیں، اگر کسی بھی مذہب کے ساتھ کوئی آدمی چھیڑخانی کرتا ہے، خاص طور پر جو مذہب کے بانی ہیں جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دیگر مذاہب میں، چاہے گرو نانک جی ہو یا رام چندر جی ہو یا جو جتنے مذہب کے گائیڈ لائن ہے یا بانی ہے، وہ ان کو یا کسی مذہبی چیز یا مذہبی کتاب کو اگر کوئی آدمی اس طرح سے نشانہ بناتا، کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے ایسا سخت قانون ہونا چاہیے کہ دوبارہ کوئی آدمی اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ ایک اور چیز امام صاحب آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ اگر تاریخ کی طرف ایک نظر دوڑاتے ہیں تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ جن لوگوں کو، جن شخصیات کو، جن لیڈروں کو، جن چھٹ بھیا نیتاؤں کو ان کی گلی اور ان کے محلے کے لوگ تک نہیں پہچانتے تھے، ایکشن اور ریاکشن کی تھیوری کے چلتے ایسے لوگ دنیا میں جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر احساسات، مذہبی احساسات کو کسی طریقے سے مجروح کیا جائے تو ہماری دکان چل جائے گی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سازش کا بھی مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا تھوڑا نام ہو، ہم تھوڑا چھوٹے نیتا سے بڑے نیتا بن جائیں؟ بالکل، یہ بات میں پہلے سے کہتا ہوں کہ جس کا کہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے تو وہ ایک دم مذہب کے اندر ٹانگ اڑا لیتا ہے تاکہ میری واہ واہ ہو جائے اور میرا نام نکل جائے۔ جس بھی جگہ کو جائے، اس کو دیکھیں، کسی اور کو ایپیسوڈ کو دیکھیں گے کہ جب ان کے گھر میں، گلی میں، گاؤں میں پہنچیں گے ان کو کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے، لیکن چونکہ وہ بات انہیں ایسے کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور وہ زیرو سے ہیرو بن جاتا ہے اور پلے اس کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کہیں یہ آدمی بلا وجہ صرف اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے تو نہیں کر رہا ہے۔ ہم ریئیکشن کریں یا ریئیکشن جو بھی اس میں ہو، کرنے والا ہو یا اس کی مذمت کرنے والا، دونوں کو یہ بات دیکھنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نفع ہو رہا، کہیں دوسری طرف سے کوئی بڑا نقصان ہو رہا۔ دونوں چیزوں کو یہی تو سمجھداری کی بات ہوتی ہے کہ میں دور اندیشی سے ہر بندے نے کام لینا ہوتا ہے، ہر معاملے میں دور اندیشی سے کام لے کر مسئلے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ دوبارہ سے مسجدیں جو ہیں وہ کھل گئی ہیں۔ امام صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اجتماعی عبادت کا جہاں تک تعلق ہے، اجتماعی عبادت جو ہے وہ اسلام کا سب سے بڑا جو حصہ ہے، تو آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ اب چونکہ نماز ہونی ہے، اجتماعی عبادت ہے، کیا کچھ پروٹوکول ہیں جن کا خیال رکھا جانا چاہیے، اور حدیث کو دھیان میں رکھتے ہوئے، قرآن کو دھیان میں رکھتے ہوئے، اور جو کچھ الگ الگ مفتیان کرام نے اس کے بارے میں کہا ہے، کس چیز کی بجائے کیا کونی سے کونی جوڑ کے نماز پڑھی جائے گی، یا جو فاصلہ رکھا جا رہا ہے تو اس کے متعلق جو احادیث آئی ہوئی ہیں ان تمام چیزوں کا ذرا تھوڑا سا اگر آپ بتائیں گے تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ہو پورے جموں کشمیر میں کہ اب نماز جو ہے ان نئے حالات میں مسجدوں کے اندر اجتماعی طور پر کیسے پڑھنی ہے۔ اور جمعہ کو لے کر بھی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جمعہ چونکہ اجتماعی عبادت ہوتی ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس دن مسجد آتے ہیں، تو اس کو لے کر بھی آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ اس دن آپ جمعہ کے دن کس طریقے سے انشور کریں گے کہ کووڈ کے پروٹوکولز کا بھی خیال رکھا جائے اور نماز بھی ہو۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے دین کی بات کو اگر یہ سمجھیں گے کہ دین اور اسلام ہمارا ایک ایسا مذہب ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ جب قیامت تک کے لیے، تو قیامت تک کے لیے آنے والے مسائل کا حل یقینی طور پر ہمیں دین میں ملے گا۔ جب کووڈ-19 کی بات آئی تو سب سے پہلے، چونکہ اس میں بہت ساری چیزیں شریعت سے جڑی ہوئی تھی، نماز ہی ہے اجتماعی طور پر جو ہے سب سے پہلا مسئلہ ہم سب کے لیے یہ کھڑا ہو گیا۔ تو جب علماء اکرام نے، مفتیان اکرام نے اس بارے میں، ظاہر سی بات ہے جب سب سے پہلے ہمیں یہ کہا گیا ابھی مسجد میں نہیں جانا ہے تو کون مسلمان یہ برداشت کر سکے بھئی مجھے مسجد سے روکا جائے گا یا نماز سے روکا جائے گا۔ لیکن جب حالات بدلتے ہیں یا بگڑتے ہیں تو اس کے لیے شریعت نے اس کا حل بھی موجود رکھا ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے اجتماعیت کا، تو اجتماعیت کے مسئلے کو لے کر شروع سے ہی ہمارا جمعہ ہو، دو عیدیں ہماری اس کے درمیان میں آ گئی، جمعہ آ جائے، 5 وقتہ نماز آ گئی،
मुसाफिया बहुत सारी चीज़ें आ गई, इन सब का हल शरीयत के अंदर मौजूद है। और उलमा किराम ने वक्तन फ़क्तन जब भी कोई मसला सामने आ गया तो उसकी पूरी शरीयत को सामने रख कर उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत को पेश किया गया। जैसे जब भी ये मसला पेश आ गया कि कोरोना फैलने वाला है, ये दाएं बाएं फैलता है, तो जब इस्लाम की तरफ गए तो इस्लाम हमें ये गाइडलाइन उसी वक्त से दे रहा है कि भाई ये बता रहा है इस्लाम कि अगर किसी जगह पर वबा फैली हुई है तो वबा की जगह जाया नहीं जाए और वबा से लोग दूसरी जगह पर जाए नहीं जाए। जैसे इस वक्त ये कहा गया वे लॉकडाउन जो किया गया इसी वजह से, ताकि आना जाना ये सब बंद हो जाएगा। फिर ये कहा जी भाई वायरस जो है मिलने से फैलता है। तो जब उलमा इकराम ने शरीयत की तरफ रुजू किया और हदीस मुबारक को तलाश किया तो हदीस मुबारक के अंदर ऐसा वाक़या मिल गया कि एक काफ़िला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है जिसमें एक आदमी कोहड़ का मरीज़ होता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने उससे मुसाफा किए बगैर उसको बैत किया और उसको दीन की हिदायत को दे दिया। मालूम यह हो गया कि अगर कोई वायरस ज़दा है, कोई इन्फेक्शन वाला है, तो अगर उसको मिलने से अगर ये इन्फेक्शन बढ़ सकता है, बीमारी बढ़ सकती है, शरीयत हमें इजाज़त देती है कि भाई रुक जाओ। रही बात यह कि नमाज के अंदर फ़ासला होता है और जो अभी नई डायरेक्शन आई है उसमें तकरीबन 5-6 फीट का फ़ासला रखा गया है, या जितना भी फासला, बहरहाल फासले के साथ नमाज़ पढ़नी है, टच नहीं होना है। अगर हम शरीयत को देखेंगे तो नमाज के अंदर में कुरान हदीस के अंदर ऐसी नमाज भी मिलती है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे हैं और कुछ लोग आते हैं उन्हें एक रकात पढ़ी, फिर वो चले गए, फिर कुछ लोग आते हैं उन्हें दूसरी रकात पढ़ी, फिर वो चले गए, फिर कुछ लोग आते वो यानी 4 रकात या 2 रकात वाली एक जमात आती है, चली जाती, एक रकात उनके हिस्से में मिलती है। हालात ऐसे थे, तकाजा ऐसा था, तो शरीयत ने बताया तुमको ऐसे करना है। मैं ये नहीं कहता वो एक अलग मसला है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि नमाज का भी मसला हो तो शरीयत हमें उसकी गाइडलाइन बताती है। उलमा इकराम ने इस वक्त बताया कि ये जो फ़ासला हम लोग रख रहे हैं और हमें इसको रखने की ज़रूरत है, तो फ़ासला रखने की वजह से हमें कोई गुनाह नहीं होगा। हम लोग हर मरतबा जैसे लोग आते हैं, मैं इमाम हूँ तो कुछ लोगों की आदत होती है हर नमाज के बाद मुसाफ़ा करते हैं, या ऐसे आप मुझसे मिले मैं आपसे मिला तो मुसाफ़ा करने एक फितरी सी चीज़ बन गई है। चाहे कोई मुसाफ़े की नीयत कर ले, चाहे हाथ मिलाने की, लेकिन हाथ मिला। लेकिन इस मामले में भी कहा कि भाई अगर इससे भी टच होने से वायरस होता है, आप दूर से सलाम कीजिएगा, दूर से खैर ख़बर ले लीजिएगा, तुम्हारे लिए यही काफ़ी होगा। तो जब हम नमाज़ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जब से कल से ये शुरू हो गया है तो नमाज के अंदर फ़ासला और नमाज़ों के दरमियान आपस में न मिलना, जैसे जुमे का मसला आ जाएगा, 5 वक्त नमाज, हर जगह के लिए हमने ये इंतज़ामात तकरीबन हर इमाम ने ये किए हैं कि भाई एक तो फ़ासला रखा जाएगा, दूसरा मास्क लगाकर बाहर से आ जाएंगे, तीसरा हमने ये भी कोशिश की है कि हर आने वाला अपनी जाय नमाज साथ में लाएगा, तो अपनी जाय नमाज पर नमाज पढ़ेगा, अपनी जाय नमाज साथ ले जाएगा तो हाँ वो सबसे बेहतरीन होगा। इसके अलावा हर मस्जिद के अंदर ये कोशिश की गई कि हर नमाज के बाद वहाँ पर सफाई का इंतज़ाम हो, जितनी सफाई सुथराई। ऐसे ही सैनिटाइज़र का मसला है तो नमाज के लिए तो हर नमाज के लिए तो बंदे को वज़ू करना ही होता है, तो हमने ये हिदायत दे दी है आप सैनिटाइज़र या जो भी दवाई आप इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ अगर आप हर मस्जिद के बाहर वज़ू खाने होते हैं, अगर आप वज़ू करके आ जाओगे तो अगर खुदा न खास्ता हाथ में या किसी जगह कोई वायरस पड़ा होगा तो वो भी आपको धुल कर आ जाएगा। गर्ज़ ये है कि एहतियाती तदाबीर जितनी हमें तिब्बी माहिरीन ने बताई है या इंतज़ामिया बता रही है, उलमा इकराम ने उन तमाम पर तहक़ीक़ करने के बाद तमाम तरह की गाइडलाइन दे दी है कि तुम इन तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करोगे तो इंशाअल्लाह हमारी इबादत भी अदा हो जाएगी और वायरस से भी हम इंशाअल्लाह बच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इमाम जामिया मस्जिद जम्मू मुफ्ती इनायतुल्लाह कासमी। आपने सुन लिया है कि किस तरीके से अब आपको नमाज मस्जिद में पढ़नी है। उन तमाम गाइडलाइंस का ख्याल रखिएगा। अगर हमें इन्फेक्शन को दूर रखना है, इन्फेक्शन की वैक्सीन डेवलप करने का काम जो है वो पूरी दुनिया में चल रहा है, उसके लिए दुआ गो रहिएगा कि अल्लाह जल्द से जल्द जो है किसी कामयाब वैक्सीन को दुनिया इंसानियत तक पहुँचाए, ताकि दुनिया इंसानियत को इस मोहलिक वबा से छुटकारा मिले। दीजिए इजाज़त, आदाब।